السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ظہیر الدین اور آج کے میرے درس کا عنوان ہے دا امپورٹینس آف پیرنٹس ان اسلام. سب سے پہلے میں چند قرآن کے آیتوں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ میاں جو ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 14 میں بولے وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه کرها وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وصینا الانسان بوالدیہ کا مطلب یہ سورہ لقمان کی آیت ہے ایکچولی. یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان کی ہر بات مانو. صرف اگر وہ لوگ بولے کہ شرک کریے تو شرک مت کرو بس، اس کے علاوہ ان کی ہر حکم کی اطاعت کرو. اس کے علاوہ جو ہے نا اللہ میاں سورہ احقاف کی بھی آیت میں سیم چیز بولے وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا. We have commanded people to honor their parents. Their mothers bore them in hardship and delivered them in harsh hardship. Their period of bearing and weaning in 30 months. In time when the child reaches their prime at the age of 40, they pray, my Lord, inspire me to always be thankful to your favors, which you blessed me and my parents with, and do not do good deeds that please you, and instill righteousness in my offspring. I truly repent to you and I truly submit to your will. اس کے علاوہ اللہ میاں آگے سورہ احقاف کی آیت میں بولے والذی قال لوالدیہ اف لکما، مطلب اپنے والدین اگر آپ کو ڈانٹ رہے تو اس کے آگے اف بھی مت کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو بول رہے ہیں آپ کو سننا ہے بلکہ، لیکن آپ کے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا از ناٹ این آپشن. آپ ان کی ایڈوائس کو سننا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اس کے علاوہ اللہ میاں جو ہے نا سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 میں بھی سیم چیز بولے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. For your Lord has decreed that you worship none but Him and honor your parents. If one or both of them reach old age in your care, never say to them uff nor yell at them. Rather address them respectfully. آگے اللہ میاں سورہ اسراء میں بولے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And be humble with them out of mercy and pray, دعا کرو یہ be merciful them as they raised me when I was young. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جو میرے بچپن میں کیئر ٹیک کرے اے اللہ آپ ان کا کیئر ٹیک کریے مطلب. اس کے علاوہ چند حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نیریٹڈ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے خار ہو وہ شخص، خار کے مطلب ذلیل، خوار ہو وہ شخص، خوار ہو وہ شخص، خوار ہو وہ شخص. تو صحابہ رپلائی کرے کون یا رسول اللہ بول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس کی ایک پیرنٹ یا دو پیرنٹس اس کے کیئر میں بڑھاپے کو پہنچ گئے اور انہیں ان کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی نہیں کر لیا، خوار ہو جائے وہ شخص. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے علاوہ الادب المفرد کی ایک حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو بولے کیا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ صحابی بولے جی. تو انہوں بولے اپنی اماں سے بالکل اچھے سے سلوک کرو اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے دور رکھو، بس تمہارے کو جنت پکی ہے اور تم ہیل فائر سے سیفڈ ہے. الادب والمفرد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8. اس کے علاوہ ترمذی کی 1899 حدیث ہے رضا ربی فی رضا الوالد، والد کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے. اس کے علاوہ ایک حدیث ہے سب سے امپورٹنٹ، وہ حدیثہ ہے ماں کے اوپر. جب اللہ میاں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ماں کی محبت کے ملٹیپلس میں کر رہے ہیں کہ میں آپ کو آپ کی اماں سے 70 ٹائمز چاہتا ہوں مل گئے. تو والدہ کا تو کیا مرتبہ ہوں گا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، انہوں آ کے بولے یا رسول اللہ میں میری ماں کو میرے کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا، کیا میں ان کا حق ادا کرا؟ بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تھے تو وہ جو تم 1 لات مارے تھے نا وہ 1 لات کا بھی تم حق ادا نہیں کرے، بلکہ اتنا اونچا مقام ہے ماں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو لہٰذا ماں کا تو بہت اونچا مرتبہ ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے آگے پوچھے
میں سب سے زیادہ کس کو چاہنا بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اللہ اور اس کے رسول کو. پھر اس کے بعد کس کو چاہنا بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہاری ماں کو. پھر سے پوچھے صحابی تو انہوں بولے تمہاری ماں کو. پھر سے پوچھے صحابی تو انہوں بولے تمہاری ماں کو. اس کے بعد بولے آپ کے باپ کو. جو شخص کو اللہ میاں بول رہے ہیں اس کی رضامندی میں میری رضامندی ہے, اس سے 3 ٹائمز اوپر درجہ دی ماں کو. تو بس آپ کانٹمپلیٹ کرنے کی کوشش کریے کہ ماں کا درجہ کتنا بڑا ہوں گا اسلام میں. اس کے علاوہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ میاں سے انہوں بات کرتے تھے کوہ طور پہ, تو ان کے والدہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے موسیٰ کے ساتھ نرمی اختیار کرو. تو اللہ میاں جو ہے نا ان کو کوہ طور پہ ود دا سلیپرز آؤ آؤ بولتے تھے کہ آپ کے سلیپرز پہن کے آئیے بول کے. ایک دن جو ہے نا ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے, تو اس دن انہوں نے دعا نہیں کرے. تو اللہ میاں جو ہے نا کوہ طور کے انٹری کے ٹائم پہ بولے موسیٰ اپنی چپل باہر اتار کے آؤ, تمہاری نرمی کے لیے وہ دعا کرنے والی جو تھی وہ اب نہیں ہے بول کے. اتنا بڑا مرتبہ رہتا ماں کی دعا کا. ایک صحابی تھے, ان کو جو ہے نا ان کی موت کے ٹائم پہ کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا منہ پہ. تو سب صحابہ پریشان تھے, انہوں اتنے نیک تھے کیوں ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا بول کے. جب بعد میں ان کی اماں سے پوچھے تو ان کی والدہ بولے کہ بھائی انہوں ان کی بیوی سے بات کر کے میرے پہ بہت زیادہ جو ہے نا بے رحمی سے بات کرتے تھے میرے ساتھ بول. تو بعد میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے کہ ان کو جلا دو بول. تو ان کے ماں بیچ میں آگے روک دی اور بولے کہ میں اس کو معاف کر دی بول کے. اتنا تو عظیم درجہ ہے ماں کا اسلام میں. خیر اسی کے ساتھ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار درود پڑھ لو.